17 दिसंबर 1971 स्कूते डाका हुआ और मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। कुछ ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, वो हम पर बर्डन थे, हम पर बोझ थे। और जो मुहिब वतन थे उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी में दोनों हिस्सों ने यानी कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान ने बकायदा बराबर का हिस्सा लिया था और तादाद में भी वो हमसे ज्यादा थे। इस तरीक के साथ माजी करीब की एक और इंतहाई दुखी याद वाबस्ता है जिसने हर पाकिस्तानी की आंख नम कर दी। यानी कि 2014 की इसी तारीख को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी को कौम कैसे बुला सकती है, जब कमसन बेगुनाह और नहते बच्चों के खून से होली खेली गई और 136 के करीब मासूमों को शहीद कर दिया गया। सवाल ये उठता है, 16 दिसंबर को होने वाला आर्मी पब्लिक स्कूल हमला क्या महज इत्तेफाक था या इसके पीछे भी वही अनासर थे जिन्होंने 16 दिसंबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान के क़याम में किरदार अदा किया था? इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत तो मौजूद नहीं, मगर शुहाद का सिरा इंडियन और अफगान खुफिया एजेंसियों से जा मिलता है। गाहे बागाहे इंडिया के वज़रा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अपनी तकरीरों में इस बात का इशारा किया है कि इंडिया पाकिस्तान में मौजूद अपने असासों को इस्तेमाल करेगा। उसके अलावा ये भी कि तहरीक पाकिस्तान को कोई भी अपने मफाद में पैसा देकर इस्तेमाल कर सकता है। और ये बात तो मंजरे आम पर आ चुकी है कि पेशावर हमले में टीटीपी का ही एक ग्रुप शामिल था और हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई थी। टीटीपी किस तरह काम करती है इसकी निशानदेही सलमान तस्सीर के बेटे ने भी कर दी, जो उनकी कैद में 2 से 3 साल रहा और उसके बाद वहां से निकलने में कामयाब हो गया। बांग्लादेश के क़याम की जब बात करते हैं तो मुक्ति बाहिनी एक ग्रोह का नाम सामने आता है। मुक्ति बाहिनी एक छापा मार गुरीला तंजीम थी जिसने बांग्लादेश के क़याम में अहम किरदार अदा किया। इंडिया की मदद से तख्लीक करदा इस दहशतगर्द बंगालियों पर मुश्तमल ग्रोह ने 1971 में कत्लेआम और खवातीन की इस्मत दरी की, और इसमें न सिर्फ बंगाली बल्कि इंडियन फौज के लोग भी शामिल थे जिन्होंने खुसूसी गुरीला जंग की तरबियत हासिल कर रखी थी। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद साल पहले बांग्लादेश का दौरा किया और अपनी एक तकरीर में बरमिला इस बात का इतराफ़ किया कि मशरकी पाकिस्तान के क़याम में शामिल बंगाली गुरीला फोर्स मुक्ति बाहिनी को इंडिया की मदद ही हासिल थी। मोदी ने यह भी कहा कि इंडियन फौज ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर अपना खून गिराया और आने वाली नस्लों को ये मालूम होना चाहिए इंडियन फौज ही थी जिसने मुक्ति बाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिलाया और एक बांग्लादेश बनाया। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को भी इस हकीकत के बारे में जानना नहायत ज़रूरी है। आमतौर पर दुनिया में जो गलत तासर दिया जाता है और बहुत से पाकिस्तानी भी इस पर यकीन रखते हैं, वो ये है कि शायद पाकिस्तान की फ़ौज ने बंगालियों पर जुल्म किया, और ये कि अगर 1971 में मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग के रहनुमा मुजीबर रहमान और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो में इत्तेफाक हो जाता तो शायद पाकिस्तान कभी दो लख्त ना होता। इंडिया की खुफिया एजेंसी रा के एक साबिक ऑफिसर RK यादव ने एक किताब लिखी जो 2014 में पब्लिश की गई। उसमें उसने लिखा कि मुक्ति बाहिनी राह की एक बेबी थी और इंडियन एजेंसी रा और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान को कट टू साइज किया। इस बयान से ये जाहिर होता है कि मुक्ति बाहिनी ने जो कत्लेआम किया उसकी जिम्मेदारी भी इंडिया पर ही आती है। सवाल ये भी उठता है कि 1971 की जंग का रिकॉर्ड कहाँ है, क्योंकि इंडिया में भी ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इंडिया के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब उस रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहा तो मालूम हुआ कि 1971 की जंग का तमाम रिकॉर्ड तलफ कर दिया गया है। 1971 के मशरकी कमांड के चीफ JS अरोड़ा के कहने पर तमाम जंगी रिकॉर्ड उसी वक्त जला दिया गया था, क्योंकि उस जंगी रिकॉर्ड में मुक्ति बाहिनी की तख्लीक, क़याम का वक़्त, उनको दिए गए आर्डर्स, कैंपों की जगह और तमाम हसास मालूमात शामिल थीं। इसके अलावा उस रिकॉर्ड में यह भी शामिल था कि उनको कौन हदायत दे रहा है और उन्होंने ट्रेनिंग कैसे हासिल की। 1971 की जंग का रिकॉर्ड इस तरह गायब हो जाना एक हैरत अंगेज बात है, जबकि उस वक्त की इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 1971 की जंग की वजाहत देते हुए अपने एक इंटरव्यू में बरमिला कहा था और इस तर्ज पर कोई गुरीला मशरकी पाकिस्तान में नहीं थे
اور یہ بھی کہا تھا کہ انڈیا نے 1 مارچ 1971 کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والوں کی وجہ سے مداخلت کی تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ انڈیا نے یہ سازش کب بنائی؟ مشرقی پاکستان کو الگ کروانا انڈیا کی پرانی سازش تھی اور منصوبہ تھا۔ انڈیا اس سے اپنے اسٹریٹجک ہدف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 1970 میں گنگا جہاز کے اغوا کی جھوٹی کہانی بنائی گئی اور اس میں 2 کشمیری نوجوانوں کو استعمال کیا گیا۔ اس کا بہانہ بنا کر ہی انڈیا نے انڈیا سے مشرقی پاکستان جانے کا زمینی راستہ بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کا مشرقی پاکستان کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا نہایت مشکل تھا، کیونکہ سمندر کے ذریعے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ در حقیقت اس خانہ جنگی کا منصوبہ تو انڈیا نے مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ 25 دسمبر 1962 میں ہی بنا لیا تھا۔ اس کا پتہ ہمیں اس طرح چلتا ہے کہ 1962 میں ڈھاکہ میں ایک انڈین سفارتکار تعینات تھا اور اس نے ایک کتاب لندن سے شائع کروائی تھی۔ اس کتاب میں اس نے کہا تھا کہ حسین نامی مشرقی پاکستان کے اخبار کے ایک ایڈیٹر کی مدد سے شیخ مجیب الرحمان نے ایس بینرجی سے ان کے دفتر میں 25 دسمبر 1962 کے روز ملاقات کی اور ایک خفیہ خط انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے نام بھجوایا، جس میں شیخ مجیب الرحمان نے انڈیا سے مدد مانگی اور مشرقی پاکستان کی آزادی کی بات کی، اور اس بات کی خواہش بھی کی کہ وہ خود لندن منتقل ہو کر 1 مارچ 1963 تک مشرقی پاکستان کی آزادی کی تحریک کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ اس خط کا جواب اگرچہ بہت دیر سے دیا گیا، لیکن انڈین وزیر اعظم نے مجیب الرحمان کے خط کے جواب میں ان کو ہدایت دی کہ اس وقت حالات سازگار نہیں اور شیخ مجیب ڈھاکہ میں ہی رہیں اور اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کریں، اسے احتیاط دینے والی پارٹی بنائیں، ممبرشپ بڑھائیں، ہر علاقے میں جلسے ریلیاں کریں، اور جب لوگ ان کو گاندھی جی کی طرز پر سراہنے لگیں تو مناسب وقت آنے پر حملہ کر کے مشرقی پاکستان کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے متعلقہ اخبار روزنامہ آزاد میں ذوالفقار علی بھٹو کی ایک تقریر کے متن میں یہ سرخی نکالنے والے معروف صحافی عباس عطر مرحوم خود اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے محض قارئین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے متن کے سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ سرخی نکالی تھی، اور فی الحقیقت بھٹو کی تقریر کا یہ مفہوم نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے جہاں پر ہمارے ملک میں کرپٹ سیاستدان ہیں، کرپٹ جج ہیں، وہاں پر کرپٹ صحافی بھی ہیں، آج بھی ہیں اور ماضی میں بھی تھے۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر کے متن میں سے یہ سرخی نکالنے والے صحافی نے غلطی کی اور اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے یا اپنے اخبار کی طرح اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے یہ نعرہ استعمال کر لیا۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا تھا جو رکن قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ احمد رضا قصوری بھٹو کے اس اعلان کے باوجود ڈھاکہ گئے، مگر ان کی ٹانگیں تو نہ ٹوٹیں، البتہ ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری ان کے جاکے میں ایف ایس ایف کی جانب سے کیے گئے حملے کی بھینٹ ضرور چڑھ گئے۔ احمد رضا قصوری نے اپنے والد کے قتل کا کیس ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف درج کرا دیا اور پھر ضیاء الحق کی خواہش کے عین مطابق انہیں اس کیس میں تختہ دار تک پہنچا دیا گیا، کیونکہ ایف ایس ایف کے جن کارکنوں نے احمد رضا قصوری کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا تھا اس میں اس کے والد بھی موجود تھے۔ وہ خود تو بچ گئے لیکن ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری موقع پر ہی انتقال کر گئے۔ اس طرح سانحہ سقوط ڈھاکہ کا ایک کردار اپنے انجام کو پہنچا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کا دوسرا کردار یعنی کہ مجیب الرحمان، اس کو موت کیسے آئی۔ سن 1972 کے ستمبر کے مہینے میں ڈھاکہ کے تاریخی پلیٹن میدان میں عبدالرب جو مشہور طالب علم، رہنما اور مکتی واہنی کا لیڈر بھی تھا، اس نے کھل کر مجیب الرحمان کی حکومت پر تنقید کی۔ الزامات کی فہرست تقریباً وہی تھی جو بنگ بندھو پاکستان کے لیڈروں پر لگاتے تھے، یعنی کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستانی لیڈروں پر لگاتے تھے۔ حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب بائیں بازو کے طالب علموں کے نئے سال کے دن کا احتجاج بری طرح کچل دیا گیا۔ طالب علموں کا یہ احتجاج شروع تو ویتنام کی حکومت کے حق میں ہوا تھا، مگر اس احتجاج کو سختی سے کچلنے کا شاخسانہ یہ نکلا۔ طالب علموں کی ہلاکت کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان اسی حلقے میں اپنی حمایت کھو بیٹھے جہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ان کے دونوں بیٹے جمال اور کمال کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔
ویسے تو تاریخ گواہ ہے، انڈونیشیا کے صدر سہارتو، شیخ مجیب الرحمان، عراق کے صدر صدام حسین، لیبیا کے صدر قذافی اور مصر کے صدر حسنی مبارک کے زوال کا سبب ان کے لختے جگر ہی بنے، یعنی کہ ان کے اپنے بیٹے ہی بنے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد شیخ مجیب الرحمان چاہتے تھے اور ان کی مرضی تھی کہ وہ فوج کو کمزور اور بے سر و سامان رکھیں، جبکہ اس وقت مصر نے ٹینکوں کا تحفہ بنگلہ دیشی فوج کو دیا، جو فوج نے ایکسپٹ کر لیا، لیکن مجیب الرحمان کی مرضی شامل نہیں تھی، کیونکہ بنگلہ دیش کی فوج کے پاس اس سے قبل صرف 3 پرانے ٹینک تھے۔ تحفے میں ملنے والے یہ ٹینک وصول کرنے والوں میں اس سازش کا سرغنہ میجر فاروق الرحمان بھی شامل تھا، اور 1 سال بعد ہی اس ٹینک میں بیٹھ کر میجر فاروق نے اپنے ساتھیوں سمیت شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر دعویٰ بول دیا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دیر سے پکنے والی سازش کی اس کھچڑی کا علم اکثر فوجیوں کو تھا۔ میجر فاروق کی بہن نے میجر رشید کو بتایا تھا کہ ان کا نام ڈھاکہ یونیورسٹی میں مجیب الرحمان کی حکومت کا تختہ الٹنے والوں میں لیا جا رہا ہے۔ خود انڈیا نے بھی مجیب الرحمان کو اس سازش سے باخبر کر دیا تھا، مگر مجیب الرحمان نے ساری انٹیلیجنس جرنیلوں کے پیچھے لگا رکھی تھی، جبکہ مجیب الرحمان کے خلاف سازش کا زور میجر کے لیول پر تھا۔ جب سازش کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، 15 اگست 1975 کو جب تمام ٹینک اور ٹرک بمحض سپاہیوں اپنے مشن پر نکلے تو انہیں راستے میں کہیں بھی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور میجر فاروق اپنا قافلہ لے کے 32 دہان منڈی، جہاں صدر شیخ مجیب الرحمان مقیم تھے، وہاں پر پہنچ گئے۔ شیخ مجیب الرحمان میجر فاروق کو دیکھ کر بکھلا گیا اور اس نے گالی دے دی۔ جب شیخ مجیب الرحمان نے ان میجرز کو گالی دی تو میجرز نے اپنی سٹین گن کی گولیوں کا رخ اس کی طرف نکالا اور گولیوں کا برسٹ اس پر نکال دیا، اور اس طرح شیخ مجیب الرحمان کے سیدھے جانب سے خون کا ایک فوارہ بلند ہوا۔ گھر کی سیڑھیوں پر ان کی لنگی اور سفید کرتے میں ملبوس لاش 4 گھنٹے سیڑھیوں پر اس طرح پڑی رہی کہ سیدھے ہاتھ میں بدستور انہوں نے پائپ یعنی کہ سگریٹ جو پیتے تھے وہ پکڑا ہوا تھا۔ آرمی کے ان میجروں نے مجیب الرحمان کا 11 سال کا چھوٹا بیٹا رسل اور ان کے صاحبزادے کمال اور جمال کی بیگمات سب کو شامل کر کے گولیوں سے بھون دیا، اور اس طرح مجیب الرحمان کے تمام اہم رشتہ دار اس قتل کی سازش میں مارے گئے۔ صرف ان کی 2 صاحبزادیاں یعنی شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بچ گئیں، کیونکہ یہ دونوں اس وقت ملک سے باہر تھیں، اور اس طرح سکوت ڈھاکہ کا دوسرا بڑا کردار بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ ایک بات عجیب ہے کہ وہ تمام کردار جن پر پاکستان توڑنے کا الزام تھا، ایک عبرت ناک اور درد انگیز موت کا شکار ہوئے، اور بعد میں ان کرداروں کی بیٹیوں نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر حکومت کی۔ یہ تھی کہانی سکوت ڈھاکہ کی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو، اگر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔